راجہ داہر نے جب سراندیپ کے مسلمان کے قافلے کو قید کر لیا تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے جواباً اپنا قاصد بھیجا جس نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از جانب بندہ خدا ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین بجانب حجاج بن یوسف ثقفی، بعد حمد و صلوات کے واضح ہو کہ تمہارا عریضہ پہنچا۔ سراندیپ کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سن کر اس قدر اضطراب ہوا کہ بھوک اور نیند سب اڑ گئی ہے۔ ایک مسلمان کا بال بیکا ہونے سے یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مسلمان اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے۔ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، پھر ایک بھائی کو دوسرا بھائی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ سکے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ فوراً سندھ پر لشکر کشی کر دو، لیکن سندھ بہت دور دراز فاصلہ پر ہے، معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نامعمولی لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جائے، بلکہ تجربہ کار اور پرجوش مجاہدوں کو بھیجا جائے اور ان کو ہدایت کر دی جائے کہ اول تو وہ صلح و آشتی سے کام لیں، اگر مغرور اور متکبر ہندو راجہ نہ مانے تو جنگ کریں اور اس وقت تک لڑیں جب تک کہ یا تو تمام مجاہدین شہید ہو جائیں یا راجہ کو مار نہ ڈالیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کسی مندر یا معبد گاہ کو نہ گرائیں، کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی بیمار کو نہ ستائیں، نہ کھیتی کو پامال کریں، نہ جلائیں، آبادی کو آگ نہ لگائیں، غنیم کے فریب میں نہ آئیں، نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہیں۔ مسلمان جس قدر خدا کو یاد کریں گے خدا ان پر اسی قدر لطف و کرم کرے گا۔ اگرچہ میں اور دمشق کے رہنے والے مجاہدوں سے دور ہوں گے، مگر ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ آج سے حکم دے دیا گیا ہے کہ ہر مسجد میں مسلمانوں کو عافیت اور مجاہدوں کی فتح یابی کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور تمام مسلمانوں سے سلام علیک۔ اس فرمان کو سن کر تمام مسلمان بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے جوش و مسرت سے مسرور ہو کر نعرے لگائے: ولید زندہ باد، خلیفۃ المسلمین زندہ باد، امیر المومنین کی عمر دراز ہو۔ ان نعروں سے نہ صرف مسجد کی بلکہ تمام فضا گونج گئی۔ جب نعروں کی گونج کم ہوئی تو حجاج نے کہا: چونکہ اس وقت تمام اہل الرائے موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں اس افسر کا انتخاب کر لیا جائے جس کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کی جائے۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں: آپ ہم سے بہتر جانتے اور آپ ہی اس کا انتخاب کریں۔ حجاج کہنے لگا: مجھے خوف ہے جس کا نام میں پیش کروں گا تم شاید اسے منظور نہ کرو۔ پھر سب نے کہا: ہم کبھی اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج کہنے لگا: اچھا تو سنو، میں اس مہم پر اسے بھیجنا چاہتا ہوں جو بھی بچہ ہے، جس کی داڑھی اور مونچھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شیر سے زیادہ بہادر ہے، مخلص مسلمان ہے، پرجوش مجاہد ہے، جس نے فارس میں کارہائے نمایاں انجام دے کر کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے، اور اگر اب بھی نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو، میرا چچا زاد بھائی ہے جس کا نام محمد بن قاسم ثقفی ہے۔